اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ رہے ہیں مولانا وَإِن لَاحَظَ الْعَقْلُ مجموع من الوصف والموصوف۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے کہا الانسان کلی، تو اگر انسان کو مجرد دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کلی ہے کہ کیا ہے کہ غیر کلی ہے، صرف انسان ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کلی طبیعی۔ اور جب کلی کو دیکھیں گے کہ وہ کلی کہ جو کاف لام یا سے مل کر بنتا ہے، کہ جو ایک سے زیادہ پر صادقانے میں مانع نہیں ہوتا، تو اس کو بولتے ہیں کلیے منطقی۔ اور جب دونوں کو موصوف و صفت جو ہے ایک ساتھ دیکھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کلی عقلی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وہ ان لاحظ العقل، صحیح ہے، مجموعہ من الوصف والموصوف، کہ اگر عقل ملاحظہ کرے پورے مجموعے کو، یعنی وصف اور موصوف کے مجموعے کو، بِأَن لَا يُلَاحِظُ ذَاتَ الْمَوْصُوفِ وَحْدَهُ مُجَرَّدًا، صحیح ہے کہ وہ صرف اور صرف موصوف کو ملاحظہ نہ کرے، مجردن یہاں پہ لکھ لیں جیسا کہ کلی طبیعی میں تھا، جیسا کہ کلی طبیعی میں تھا، صرف موصوف کو ملاحظہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کلی طبیعی ہو جائے گا نا۔ بلکہ کیسے کرنا ہے مولانا؟ استدراک دیکھیے کیسا کیا انہوں نے، بل بما ہوا موصوف بوصف الکلیہ، بلکہ موصوف صفت کلی کے ساتھ، یعنی کیسے ملاحظہ کریں؟ موصوف کو صفت کلی کے ساتھ، کما یلاحظ الانسان، جیسے کہ وہ انسان کو ملاحظہ کرے، کما یلاحظ الانسان بما ہوا کلی، صحیح ہے، جیسے وہ انسان کو ملاحظہ کرے اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے؟ کلی ہے۔ کون سا کلی؟ لا یمتنع صدقه علی الکثیر، جو کثیر پر صادق آنے میں مانع نہیں ہوتا۔ فَإِنَّهُ أَيْ الْمَوْصُوفُ بِمَا هُوَ مَوْصُوفٌ بِالْكُلِّ، تو موصوف اس حیثیت سے کہ وہ کلی ہے، یسمى الکلی العقلی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کلی عقلی کہا جاتا ہے۔ لأن، کیوں عقلی کہتے ہیں مولانا؟ عقل سے، عقل کس کو کہتے ہیں؟ ذہن ہے نا۔ لأنه لا وجود له الا في العقل، اس لیے کہ اس کا عقل کے علاوہ کہیں اور وجود نہیں ہوتا۔ لاتصافه، یعنی لاتصاف الانسان، لاتصاف الانسان بوصف عقلی۔ کیوں مولانا؟ کلی کو ہم نے کیا کہا تھا؟ کلی کہاں موجود ہوگا؟ اگر جو عقل میں موجود ہے، کلی خارج میں تو ایسے موجود ہے۔ کہاں موجود ہوتا ہے کلی؟ اپنے افراد کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کلی کہاں ہے؟ اس کے جزیات نہ ہوتے، جزیات بن کے اور ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو، انسان کو صفت کلی سے موصوف کر دیا تو کیا خارج میں موجود ہو سکتا ہے اس کا؟ نہیں سمجھے؟ کلی کہاں ہوتا ہے؟ اچھا کلی آپ نے منطقی کا کیا پڑھا تھا، کہاں موجود ہوتا ہے؟ دیکھیے
कुल्ली मंतकी जो एक से ज्यादा। अरे क्या पढ़ा था भाई, वह कुल्ली वल मंतकी ला वजूद लहू इल्ला फिल अक्ल। देखिए पीछे जाइए 2 नंबर में। जी नहीं मिला? मिल गया क्या? ला वजूद लहू इल्ला फिल अक्ल। जब हमने कहा, देखिए मौलाना, हमने कहा इंसान कुल्ली, तनहा इंसान को देखा तो हमने कहा वो कुल्ली तबीई है, तनहा कुल्ली को देखा तो हमने कहा वो कुल्ली मंतकी है। और ये कुल्ली सिर्फ और सिर्फ कहां वजूद रखता है? अक्ल में। और जब इंसान को इस कुल्ली से मुत्तसिफ कर दिया तो कुल्ली वो है कि जो कहां मौजूद होता है? जहन में। तो जब इंसान को इससे मौसूफ कर दिया तो क्या खारिज में वजूद हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं समझे? वही बात इन्होंने यहां कही। क्या कहा इन्होंने मौलाना? कहां गए? فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى كلي لأنه لا وجود إلا في العقل لاتصافه، يعني لاتصاف الإنسان بوصف عقلي. اور بھی یہ وصف عقلی کس کی یہ وصف ہے؟ لکھ لیں بولے، یہ وصف ہے کلی کی، لکھ لیں. فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، جزئی حقیقی، اس لیے کہ جو خارج میں وجود رکھ رہا ہے وہ کلی. کلی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع نہ ہو. جو خارج میں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فرد ہوگا. صحیح؟ اور مجموعہ کہاں ہوگا؟ ذہن میں ہوگا. تو سمجھ میں آیا مولانا؟ کلی عقلی کہاں رہے گی؟ عقل میں. کیونکہ ہم نے انسان کو کس سے کر دیا؟ کلی طبیعی ہم نے کیسے موجود ہوتی ہے خارج میں؟ اپنے افراد کے ذریعے. کلی کہاں ہے؟ ذہن میں. اور جب اس انسان کو ہم نے کلی سے متصف کر دیا تو یہ بھی کہاں ہوگا؟ عقل میں ہوگا، خارج میں نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اب اس کی جو تشبیہات ہیں وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گی.